تمام تعریفیں، تمام حمدیں اور تمام ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند کرنے والا اور بے پناہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر، فکر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود لامحدود سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، معطر پسینہ، شہنشاہ کل عالم، شفیع معظم، رؤوف رحیم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر آپ نہایت ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں، شفقت اور محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کے اصحاب اور آپ کی آل کی محبت میں زندہ رکھے، اسی محبت میں موت دے، قیامت کے دن اسی محبت میں اٹھنا نصیب فرمائے۔ 29واں پارہ ہے اور سورہ قلم کی آیت نمبر 17 سے لے کر 19 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لا یصرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم ناعمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان میں، بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ قرآن پاک کا یہ ایک خوبصورت اور سبق آموز واقعہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس واقعے کو سنتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس سے ملنے والے جو قیمتی پھول ہیں، قیمتی باتیں ہیں، جو سبق ہیں، ہم ان کو بھی سنیں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شہر یمن کے اندر ایک علاقہ ہے صنعاء، وہاں کا ایک رہنے والا شخص تھا، بڑا سخی تھا، نیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بڑا خوبصورت باغ سے نوازا، دل کا بھی سخی تھا، کھلے دل کا مالک تھا۔ تو اس کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ غریبوں میں، مسکینوں میں کھانا اور پھل بڑا تقسیم کرتا۔ جتنے بھی پھل نیچے درخت سے نیچے گر جاتے وہ سارے کے سارے فقیروں کو دے دیتا، اور جب وہ پھل توڑنے کی باری آتی تو پھلوں کے درختوں کے نیچے وہ چادریں بچھا دیتا، کوئی بچھانے والی چیز بچھا دیتا، اور توڑتے وقت جتنے بھی پھل اس پر گرتے وہ بھی فقیروں کے۔ اب جو خالص اس کے پاس پھل بچتے تھے اس میں بھی وہ 10% جو تھا حصہ وہ فقیروں کو، مسکینوں کو دے دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر سال اس کا جو سلسلہ تھا وہ بڑھتا چلا جاتا، ذائقے کے لحاظ سے، پیداوار کے لحاظ سے، اور بھی اللہ تعالیٰ کی برکات اس باغ میں پیدا ہو رہی تھی۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو سخی تھا یہ فوت ہو گیا، 3 بیٹے تھے اس کے۔ اب ان تینوں بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا، چونکہ وہ مالک بن چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ ایک تھا اور ہم 3 بیٹے تھے اس کے، اب ہماری شادیاں ہو چکی ہیں، ہماری بھی آگے اولادیں ہیں، تو جتنا ہمارا باپ فقیروں کو، مسکینوں کو دیتا تھا ہم اتنا نہیں دے سکتے، اگر اتنا دیں گے تو ہمیں کیا بچے گا، تو لہٰذا ہم نے فقیروں کو، مسکینوں کو یہاں سے حصہ نہیں دینا، اگر دیں گے تو یقیناً ہمارے پاس تھوڑا مال رہ جائے گا، ہمیں
گھاٹا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے آپس میں عہد کر لیا۔ اس عہد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے۔ اب انہوں نے کیا آپس میں مشورہ کیا؟ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ صبح صبح جائیں گے باغ میں، پھل چونکہ پک چکا ہے تو چپکے سے جائیں گے، کسی غریب کو پتہ بھی نہ چلے، تو ہم وہ سارا جو پھل پکا ہوا ہے اس کو کاٹ کے لے آئیں گے۔ اس طرح ہمارا جو مال ہے وہ بچ جائے گا اور کسی فقیر کو ہم نہیں دیں گے، کسی مسکین کو ایک پھل بھی نہیں دیں گے، اس سے ہمیں نفع ہوگا اور ہمیں زیادہ مال ہمارے حصے میں آئے گا۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ حالانکہ ان تینوں نے رات کو یہ منصوبہ بنایا تھا اور پرجوش تھے اپنے اس منصوبے پر، مگر یہاں پہ انہوں نے دو غلطیاں کی۔ انہیں اپنے اوپر اعتماد تھا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم کسی غریب کو پھل نہیں دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، نفع لے لیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، ہم یہ کر لیں گے۔ حالانکہ جب بھی کوئی بندہ کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ کام کرتا ہے۔ بندے کی تو کوشش ہی ہوتی ہے اور وہ مدد طلب کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کوئی بھی کام بندے کے بس میں نہیں ہے، جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی ذات کرتی ہے۔ تو لہٰذا دوسرا انہوں نے جو ان کے اندر جو عیب اس بات میں ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سخاوت سے منہ موڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں دیں گے، اور کنجوسی کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ذلت اور رسوائی ہوتا ہے۔ کنجوسی بہت بری چیز ہے، بندے کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ یہ بھی اللہ نے خاص ذکر کیا، انشاءاللہ کا انہوں نے ارادہ نہیں کیا، اپنے اوپر اعتماد کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے موجودہ مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں، سکتے میں آ جاتے ہیں۔ کس وجہ سے سکتے میں آ جاتے ہیں؟ کہ ان کا جو باغ تھا وہ تو جلا ہوا تھا، وہ جل کر خاک ہو چکا تھا ان کا باغ۔ سکتے میں آ گئے، پریشان ہو گئے۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں ہے، ہم رستہ بھٹک چکے ہیں۔ اللہ نے اس بات کو بھی ذکر کیا، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آئے گا۔ ان لضالون، بے شک ہم ضرور رستہ بھٹک گئے، یہ انہوں نے کہا۔ مگر باغ جو تھا وہ جل چکا تھا۔ بل نحن محرومون، پھر ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ہمارا ہی باغ تھا اور ہم اپنے باغ سے محروم ہو گئے، اور کہنے لگے ہم تو تباہ و برباد ہو گئے۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بیٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا؟ نمبر ایک، کہ ایسے جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں مدد ضرور لینی چاہیے اور کہنا چاہیے انشاءاللہ کہ مالک مولا اگر تو نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا، کیونکہ بندہ بے بس ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے کلیئر کر دیا کہ تم جو چاہتے ہو وہ نہیں کر سکتے جب تک کہ میں نہ کر سکوں جو میں چاہتا ہوں، کیونکہ میں تمام جہانوں کا مالک ہوں، پروردگار ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، میں چاہتا کچھ ہوں ہوتا کچھ ہے، تو میں جان لیتا ہوں کہ کائنات میں کوئی ذات ہے ایسی جو میرے ارادوں کے اوپر بھی مالک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔
اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ خدا ہونے کی کوئی دلیل پیش کریں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا ہونے کی یہی دلیل ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ بیٹا ہو مگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی تو ذات ہے کہ بندے کے ارادے کے اوپر وہ قابض ہے، بندہ چاہتا کچھ ہے مگر ہو کچھ اور جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ تمہارے ارادوں کے اوپر بھی وہ قابض ہے، تم چاہتے کچھ ہو مگر ہوتا کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے، جو چاہتی ہے وہی ہوتا ہے، بندہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ایسا ہوتا، وہ تو بہت کچھ چاہتا ہے بندہ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایک ملک کے اندر، اسلامی ملک کے اندر ایک شخص تھا، اپنے آپ کو مرضی کا بادشاہ کہلاتا تھا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، کینسر ہو گیا پھیپھڑوں کا، جوانی میں ہی فوت ہو گیا۔ ارادے تو اس کے بڑے تھے مگر اپنے ارادوں کو پورا نہ کر سکا۔ ایسے بیسیوں مثالیں دنیا کے اندر آپ کو ملتی ہیں، لوگوں نے بڑی بڑی امیدیں رکھی تھی، بڑی بڑی نیتیں کی تھی مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، ویسا نہیں ہوتا جیسے ان کے ارادے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اس کا غلبہ ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ یقیناً یہ ہاتھ ہمارے ہیں، اللہ نے دیے ہیں مگر اس کی مرضی کے بغیر ہم اس کو ہلا نہیں سکتے۔ عقل دی ہے تو اللہ نے دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں تو اللہ نے دی ہیں، مگر ایک اپنی مرضی سے تنکا بھی نہیں توڑ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے نہ۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور نمبر 2 پہ ہم نے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور جب بھی ہم نے کوئی اچھا کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے لولا تسبحون، تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو، کسی بات کا ارادہ کریں، اپنی طاقت، اپنی فنکاری، اپنی مہارت، اپنی صلاحیتیں وہ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور ہم اس کام میں کامیاب ہوں گے۔ اور جب ہم اللہ کی مدد کے بغیر کچھ کریں گے تو سوائے گھاٹے کے، نقصان کے اور کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ جیسا کہ باغ والوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، کہنے لگے ہم وہ سارا باغ جو ہے اس کا پھل توڑ لیں گے، کسی غریب کو، مسکین کو ایک دانہ بھی نہیں دیں گے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہ کی اور کنجوسی کو اختیار کیا تو اپنے پاؤں کے اوپر انہوں نے خود کلہاڑی مار کر وہ سارے باغ سے ہاتھ دھو بیٹھے، کچھ بھی نہ ان کے پلے آیا، مگر ان کا جو باپ تھا وہ سخی تھا اور آگے جو بیٹے تھے وہ سخی نہ نکلے۔ تو ہمیں اس سے دوسرا سبق یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر باپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد سکون سے رہے۔ ہم کماتے اسی لیے کہ ہماری اولاد کو آرام ملے، سکون میسر ہو۔ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے پلاٹ خریدتا ہے، کوئی 2 خریدتا ہے، کس لیے؟ اچھی بات ہے، اولاد کے لیے ساری کرتے ہیں، مگر ہمیں اولاد کو مال دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھانا پڑے گا کہ توکل کیا ہے، سخاوت کیا ہے، یہ بھی دینا پڑے گا۔ وہ باپ تو نیک تھا، سخی تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، اولاد کنجوس نکل آئی اور اس کا بنا ہوا اتنا خوبصورت جو باغ تھا جل کر راکھ ہو گیا۔ معنی کیا ہوا کہ اگر ہم اپنی اولادوں کو اتنا مال دے دیں گے کہ وہ آرام سے زندگی بسر کریں گے، اور اگر انہوں نے ناشکری کی، ناشکری کرنے سے قرآن کہتا ہے مال کم ہوتا ہے،
نعمتیں چھن جاتی ہیں، اور جو شکر کرتا ہے اللہ اس کو اور عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہماری اولادوں نے ناشکری کی تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ ان کا مال بھی چھن سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے۔ ناشکری کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنی اولادوں کو مال تو دے دیا مگر دینے والا ہاتھ نہ دیا، سخاوت کرنے کا طریقہ نہ ان کو سکھلایا، ان کی تربیت میں یہ بات شامل نہ کی کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ تینوں بھائی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا، قسم اس ذات کی کہ اللہ کی راہ میں مال دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اس سے بھی بڑی کوئی اور بات ہو سکتی؟ قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی کہ اللہ کی راہ میں مال دینے سے کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور ان کو بھی بتانا چاہیے، اگر آپ لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو پریکٹیکل ان کو بھی، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، یہ پیسے دیں ان کو، بولیں جاؤ مسجد میں دے کے آؤ، جاؤ کسی فقیر کو دے کے آؤ، ان کو پتہ چلے کہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے دیں گے تو ان کی عادت میں یہ شامل ہو جائے گا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور وہ مال خرچ کرنا ان کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ایک بزرگ تھے احمد بن حرب، انہوں نے اپنے بیٹے کو توکل کس طرح سکھایا۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو انہوں نے یہ حل نکالا تربیت کرنے کا، کہ انہوں نے دیوار جو تھی گھر کی ایک، اس کے اندر چھوٹا سا ایک سوراخ کیا اور اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا یہاں سے آپ اپنے رب سے دعا کریں گے نا تو کھانا ملے گا۔ بچہ صاف ہوتا ہے، تختی کرا جو سکھائیں گے وہی سیکھتا ہے۔ تو بچے نے وہاں پر کھڑا کیا اور اپنی زوجہ کو بولا کہ آپ نے کھانا رکھ دینا دوسری سائڈ پہ۔ اب بچے نے وہاں پہ جا کے ایک دو دفعہ پریکٹیکل باپ نے کیا کہ اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے۔ بیٹا وہاں پہ جا کے اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ میاں مجھے کھانا دے دو۔ تو پھر انہوں نے کہا باپ نے کہ ہاتھ لگاؤ کھانا آیا کہ نہیں، ادھر والدہ نے کھانا رکھ دیا۔ ابو جی کھانا تو آ گیا، انہوں نے کہا اسی طرح مانگ لیا کرو اللہ سے مانگو گے اللہ کھانا دے گا۔ عادت بن گئی۔ کتنے دن گزر گئے، ایک دن والدہ کھانا رکھنا بھول گئی، جلدی سے پہنچی کہ وقت تو ہو گیا کھانے کا، جب دیکھا تو بیٹا کھانا کھا رہا تھا۔ پریشان ہوگی اور سکتے کی حالت میں پوچھنے لگی بیٹا کھانا کہاں سے آیا؟ تو بیٹا بڑا پرسکون تھا، کہنے لگا امی جان جہاں سے آگے آتا ہے، اللہ سے مانگتا ہوں اللہ مجھے دے دیتا، آج بھی اللہ سے مانگا اس نے دے دیا، یہ کون سی نئی بات ہے۔ احمد بن حرب جو بزرگ تھے اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ اب پریشانی کا معاملہ ختم، بچے کا توکل اتنا مضبوط ہو چکا ہے، اس کو پتہ ہے کہ رب سے مانگوں گا وہ دے گا، اور اللہ اب بغیر کسی واسطے کے اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ پریکٹس ہے بچوں کی، پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنے سے اللہ عطا کرنے والا ہے، اور وہی تو مالک ہے، وہی تو مالک ہے۔ تو یہ جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو جائیدادیں تقسیم کرتے ہیں، زمینیں دیتے ہیں، پلاٹ دیتے ہیں، ان کی زندگی میں یہ بھی شامل کرو کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اگر وہ تینوں بھائی جو ان کا باغ جل گیا تھا انہوں نے یہ بات سیکھی ہوتی، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، باغ نہ جلتا۔ مگر یہ ہمارے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سبق ہے، نصیحت ہے اس واقعے میں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو ذکر کیا۔ اور تیسرا سبق اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ باغ والوں کے قرآنی واقعے سے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت پیش کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں دو فرشتے زمین پر نہ اترتے ہوں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ بھی دعا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ جو ہے وہ بھی دعا کرتا ہے۔ اب وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک و مولا جو سخی ہے اس کو اتنا عطا فرما کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ سخی کے بارے میں وہ دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس کو اچھا بدلہ عطا فرما، جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے، تیرے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنے والا ہے، وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔
اب فرشتے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔ اور کنجوس بندے کے لیے فرشتہ دوسرا دعا کرتا ہے کہ مالک و مولا جو تیری راہ میں نہیں دیتا نا، اس سے جو ہے وہ بھی چھین لے، استغفر اللہ، اس کو برباد کرتے۔ یہاں پہ الفاظ ہیں یہ حدیث کے، اس کو برباد کرتے۔ جو اللہ کی راہ، مالک جو تیری راہ میں خرچ نہیں نہ کرتا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو برباد کرتے۔ دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے۔ اب آپ کی مرضی کہ آپ کون سی دعا لینا چاہتے ہیں۔ کوئی مصیبت آئے اسی وقت صدقہ کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں پہلے ہی کر دینا چاہیے۔ کوئی مصیبت آئے یا نہ آئے، اپنی زندگی میں یہ شامل کر لیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، زیادہ نہیں ہوتی، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، زیادہ نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ جو بندہ سخی ہے، اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، اس کو فرشتے کی دعا لگتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مالک اس کو اور عطا فرما۔ اور جو اللہ کی راہ میں نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے، سوچنا شروع کر دیتا ہے لے ہوں اللہ دی راہ دے دیتے تھے، میرے کو کی بچے گا، یہ کنجوس کا حال ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا، دل میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ مال کم ہی ہوتا، بڑھتا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سخاوت ایک درخت ہے، اللہ تعالیٰ نے سخاوت کو ایک درخت کی شکل دی ہے، اور اس کی جڑیں جنت کے اندر ہیں، اور اس کی شاخیں، کچھ جو شاخیں وہ سدرۃ المنتہا کے درخت سے ملی ہوئی ہیں، اور اس کی کچھ شاخیں دنیا میں ہیں۔ جو بندہ سخاوت والے درخت کی شاخیں پکڑ لیتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ درخت اسے پکڑ کے جنت میں لے جاتا ہے۔ جو بندہ سخاوت والے عمل کو پکڑ لیتا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ سخاوت اس کو پکڑ کے جنت میں لے جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ ایک درخت ہے کنجوسی والا جو ہے نا، اس کو بھی ایک شکل دی درخت کی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی جڑیں جہنم کے اندر ہیں، استغفر اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی جو شاخیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ دنیا میں رکھی ہیں، جو بندہ کنجوسی کو پکڑ لیتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے، مال رکھ کر کسی کو دیتا ہی نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتا، سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے اپنے مال پر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ درخت اس کو پکڑ کر جہنم میں لے جاتا ہے، وہ کنجوسی والا درخت جو ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کو مذاق بھی مت سمجھیے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو کنجوسی کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کو بڑا نقصان لاکھوں کا ہوتا ہے تب بھی تو وہ برداشت کر لیتا ہے، مگر ایڈا جگرا نہیں کہ اللہ دی راہ دے لے، عادت ہی نہیں ہے دینے والی، وہ ہاتھ ہی نہیں، وہ دل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دے، نقصان برداشت کر لے گا، کسی غریب کو نہیں دینا۔ حدیث کے الفاظ سنیں، ایک صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ راہ خدا میں بڑا خرچ کرتے، بہت زیادہ دیا کرتے، تو آپ کے بھائیوں نے، آپ کے گھر والوں نے شکایت کر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت قیس جو ہیں یہ تو مال ہی بڑا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلاؤ قیس کو۔ جو غلام تھا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یاد فرمایا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی راہ میں زیادہ مال خرچ کرتے ہو؟ یا رسول اللہ بس جو میرے لیے ضرورت کے لیے مال ہے وہ میں رکھتا ہوں، باقی جو میں کماتا ہوں وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے، خوش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس انصاری کے سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ فرمایا خرچ کر اللہ اور عطا کرے گا، خرچ کر خرچ کر خرچ کر، اللہ تجھے اور عطا فرمائے گا۔ اور حضرت قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ امیر بن گیا، جتنا اللہ نے مجھے مال دیا تھا کسی اور کو نہیں دیا۔ یہی وہ عمل تھا کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، یہ تجارت ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، قرآن پاک سے تو علاوہ کوئی اس میں تو شک ہی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے، جس طرح مثال دی اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک میں، کہ جس طرح ایک دانہ آپ زمین میں بوتے ہیں، گندم کا لے لیں یا وہ چاول کا لے لیں، تو وہ کتنے وہ شاخیں نکل آتی ہیں، پھر اس کو بالیاں لگتی ہیں، پھر اس میں اور دانے بن جاتے ہیں۔ ایک دانے سے اللہ تعالیٰ نے 700 گنا تک تشبیہ دی۔
کہ جو میری راہ میں ایک خرچ کرتا ہے میں اس کو 700 بھی دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہوں۔ نعم البدل میں جو میری راہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرے گا 1 روپیہ، میں اس کو 700 دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہوں۔ میں تو دینے والا ہوں، کریم ہوں، کرم کرنے والا ہوں۔ تو لہٰذا قرآن بھی یہ کہتا ہے، حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ اور ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ملتا ہے، غریب شخص تھا، 3 دن ہو گئے گھر میں فاقے تھے، بیوی نے ایک چاندی کا سکہ دیا کہ جاؤ بازار اور کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ۔ باہر اس نے دیکھا کہ ایک مانگنے والا تھا، ترس آ گیا، اس نے کہا میں بڑے دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھایا پیا نہیں۔ وہ ایک چاندی کا سکہ اسے دیا، واپس گھر آ گئے۔ بیوی نے پوچھا کدھر پیسے دیے تھے؟ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ بڑے مقدر کی بات ہوتی کہ اچھی بیوی مل جائے کسی کو، صبر والی، ورنہ آگے سے وہ گالیاں نکالے گی، 1 روپیہ سے وہ بھی تو کھائے ہیں، کسی کو دے ہیں۔ تو وہ آگے سے خوش ہوئی، اس نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ گھر میں چرخا تھا جس سے وہ سود کاٹتی تھی، اس نے کہا یہ لے جائیں، اس کو بیچیں اور اس سے آپ کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے آئیں۔ شوہر گیا، اس نے بیچا اور جو پیسے ملے اس نے ایک مچھلی لی۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، اس نے وہ مچھلی لی، گھر میں لے کے آیا، تو جب بیوی نے اس مچھلی کو کاٹا تو اس میں ایک قیمتی موتی نکلا۔ وہی قیمتی موتی انہوں نے بازار میں بیچا، جو کل کو غریب تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آج وہ امیر ہو گئے۔ اتنے پیسے اس قیمتی موتی کے ان کو مل گئے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے اور اس کا صلہ رکھتا نہیں ہے۔ بیویاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی دے، حوصلے والی دیں، اور اپنے ہاتھ کو سخاوت والا بنائیں، کنجوس مت کریں۔ یہ آپ تجربہ کر لیں، جیسے آپ مال لگاتے ہیں نا، انویسٹ کرتے ہیں کاروبار میں تو اتنا ہی زیادہ پروفٹ آتا ہے۔ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر کے دیکھیں، یقین جانی، یہ پریکٹیکل ہے، ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، پریکٹیکل ہے، کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے میں تو غریب ہوں، میں تو زکوٰۃ مطلب کہ نہیں، میں تو زکوٰۃ لیتا ہوں تو میں اللہ کی راہ میں کیوں دوں؟ 3 دن سے وہ بندہ فاقے میں تھا، اس نے گھر کی چیزیں بیچ کر اللہ کی راہ میں دیا تو اللہ نے اس کو امین ہی کر دیا۔ اگر آپ 10 روپے کماتے ہیں تو 1 روپیہ کم از کم اللہ کی راہ میں دے دیں، مگر دیں ضرور۔ ایک آپ کے پاس روٹی ہے، ایک لقمہ کسی کو کھلا دیں، مگر دینے والے بن جائیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اور اگر آپ یہی کہیں گے میرے تو حالات ہی بڑے برے ہیں، میں تو خود ہی بڑا ماڑا ہوں، کمزور ہوں، غریب ہوں، میں کسی کو کیسے دے سکتا ہوں، اگر یہی سوچ رکھیں گے تو ساری زندگی آپ غریب ہی رہیں گے۔ مگر اگر سوچ کو بدلیں گے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے دینا شروع کر دیں گے، اگر آپ کے پاس 10 روپے 1 روپے اللہ کی راہ میں دے دیں، کسی فقیر کو دے دیں، مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں، یہ تجارت ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کرے گا۔ اور جب آپ سوچنا شروع کر دیں گے اگر دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا تو میرا کیا بنے گا، مال کم ہو جائے گا، تو پھر مال کم ہی ہوگا، بڑھے گا نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔